ابلیس کی اصل جن ہے، جن مستور ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور جیسے جن سے جنین یعنی وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ہو اور نظر نہ آئے، اسی طرح بحشت کو جنت بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مستور ہے، نظر اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا نام عزازیل تھا اور یہ دربار الہی میں مقرب ترین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے مردود اور ملعون ٹھہرا۔ اس کا نام ابلیس بھی ہے، مطلب اس کا رنج و غم کے مارے مایوس اور دل شکستہ ہو جانا ہے۔ حضرت ابن عباس علیہ السلام فرماتے ہیں، ابلیس اشرف الملائکہ اور ان میں سے سب سے مکرم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ جنوں کا خازن تھا، اس کی بادشاہت آسمان دنیا اور زمین پر قائم تھی۔ لفظ شیطان شطن سے ہے اور شاطن کے معنی خبیث اور پست کے ہیں۔ شیطان وجود سرکش و تکبر ہے۔ شیطان اسم عام جن سے ہے، جبکہ ابلیس اسم خاص یعنی علم ہے۔ خدا کے بعد شیطان انسان کا سب سے بڑا عالم ہے، یہ انسان کو ابتدائی خلق سے جانتا ہے۔ شیطان کی انسان سے دشمنی اپنی اصل میں مخلوقات کا حسد ہے۔ یہ چونکہ پہلے خلق کیا گیا اور مقرب تھا، اسی لیے ایک نئی مخلوق جس کا مستقبل اس سے زیادہ تابناک ہونے جا رہا تھا، یہ اسے گوارا نہ ہو سکا، اسی لیے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ دیکھتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 تا 18، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ کہا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ کہا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے مہلت دی گئی ہے۔ کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ ابلیس نے آدم سے اس لیے حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شرافت اور فضیلت کیوں عطا کی، جبکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ صاف فرما دیا کہ جو شیطان کا پیروکار ہوگا اس کے بہکاوے میں آئے گا اور رسوا و ذلیل ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ پھر سورۃ الکہف آیت نمبر 50 سے 52 میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بے انصافوں کو برا بدل ملا، نہ تو آسمان اور زمین کے بناتے وقت اور نہ خود انہیں بناتے وقت میں نے انہیں بلایا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ جس دن فرمائے گا کہ میرے شریکوں کو پکارو جنہیں تم مانتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے، سو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دی ہے۔ اب ان آیات میں اللہ پاک صاف ارشاد فرما رہا ہے، واضح فرما دیا کہ وہ لوگ جو شیطان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی باتیں مانتے ہیں، تو اس کو اپنا سب کچھ مان کر اس کے بہکاوے میں آ کر ہر کام وہ کرتے ہیں جو شیطان انہیں کہتا ہے، کیونکہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ قیامت تک ہر انسان کو، ہر مومن کو بہکائے گا تاکہ وہ اللہ پاک کی راہ سے غافل ہو سکے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا کہ شیطان جو ہے اس کا مقصد حیات جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ تم جو شیطان کی پیروی کرتے ہو وہ تمہیں گمراہ کرنے والا ہے، وہ تمہارا مددگار نہیں ہے۔ جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ پاک ہے جو تمہیں بچاتا ہے، لیکن اگر پھر بھی تم لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہو تو قیامت کے دن جب تم لوگ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو تم لوگ جب دیکھو گے شیطان کو پکارو گے تو وہ تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت کوئی بھی مدد کو نہیں ہوگا سوائے میرے۔ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، جو میں چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اور
تم لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کر رہے ہو، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو، اس کا حساب بھی جو ہے وہ تب میں تم سے لوں گا۔ پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 میں بھی ارشاد فرمایا، کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ یعنی یہ شیطان نے اللہ پاک کو کہا تھا، اللہ پاک سے جو ہے وہ گستاخی کی تھی، الفاظ ایسے اس نے بیان کیے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ جیسے تو مجھے گمراہ کیا ہے کہ میں نے تو چاہتا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں جو کہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میرا مرتبہ جو ہے، میری جو پاور ہے وہ زیادہ ہے، تو اس لیے میں جو ہوں میں بھی ایسے لوگوں کے طاق میں بیٹھوں گا جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں، جو صحیح کام کرنے والے ہیں، جو تیری طرف آنے والے ہیں، میں بھی ان کا جو جینا حرام ہے جینا حرام جو ہے وہ کروں گا۔ وہ کیسے کروں گا کہ جب ہم غلط کام کریں گے ہمیں سکون نصیب نہیں ہوگا، جب سکون نصیب نہیں ہوگا تو ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں پر اجیرن کر دی جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ابلیس کو احساس ہوا کہ اس کا وہ تکبر جسے وہ اپنے آپ میں چھپائے پھر رہا تھا، اللہ نے سب کے سامنے آشکار کر دیا ہے۔ اس پر انکشاف ہوا کہ آدم کو سجدہ صرف ایک امتحان تھا، اس امتحان کا مقصد صرف کھوٹے اور کھڑے سے الگ کر ڈالنا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا جرم پکڑے جانے پر شدید رنج اور مایوسی میں بے پناہ حیرت سے کہا، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ان الفاظ میں ابلیس کی خبیث فطرت پوری طرح کھل چکی ہے، بجائے یہ کہ اپنی غلطی پر ندامت اور توبہ کرتا بلکہ الٹا ڈھیٹ بن کر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ کیوں نہیں کہتا کہ جسے تو نے میرے خبیث فطرت ایک امتحان کے باعث مجھ میں سے باہر نکال کر سب پر عیاں کر دی۔ سرکشی کی انتہا کے مالک کون و مکان کو چیلنج دے رہا ہے، ابلیس ازل سے ابلیس ہے۔ اللہ کو ایسی کوئی حاجت نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنے منصوبوں میں شریک کرنے پر مجبور ہو جائے، ہرگز اللہ کو اس کائنات کی کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی۔ آدم کو سجدہ کروانے کا ایک بڑا مقصد شیطان کی اصلیت کو منظر عام پر لانا بھی تھا۔ آدم کو سجدہ کروانے کا مقصد فرشتوں میں عزازیل کو اس کے تکبر اور سرکشی کی بنیاد پر چھانٹ کر الگ کر لینا تھا۔ یہ اللہ کے بے پناہ اور لامحدود علم کی انتہائی عظیم الشان تابندہ اور درخشاں مثال ہے۔ اب بھی کسی کو اگر آدم والے سجدے کی سمجھ نہ آئے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ عجیب بحث دیکھی ہے، جہاں پر یہ موضوع دیکھا وہاں علماء کو سجدہ تعظیمی کے توجہات میں مصروف پایا ہے، حالانکہ اعراف کی ان آیات میں اللہ نے صاف کھول کر سب بتایا ہے۔ انہی آیات پر مزید غور و فکر سے شیطانیت کی حیران کن گتھی سوجھتی ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ لائق نہیں کہ تکبر کرے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، چونکہ شیطان بھی بے حد علم رکھتا تھا، فوراً جان گیا کہ دربار خداوندی میں اس کی اصلیت عیاں ہو چکی ہے، اس لیے فوراً کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے تو اب اگلا مکالمہ ابلیس کا خدا سے بے حد معنی خیز ہے، کہا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ ابلیس کا اللہ سے یہ مکالمہ اس جگہ اپنی اندر انکشافات کا ایک جہاں رکھتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے سورۃ بقرہ کی 30 سے 36 آیات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا ترجمہ بیان کروں گی۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت اور راحت سے نکالا جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تھا۔ ان آیات میں اللہ پاک نے ساری وضاحت سے ہر چیز بیان فرما دی کہ کس طرح سے سب سے پہلے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ بہکایا اور انہیں جنت سے باہر نکلوایا اور انہیں زمین پر بھیجا، اور پھر شیطان کو بھی زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ تم سب جو ہو ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم سب ظاہر سی بات ہے جو شیطان نے کیا
وہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان جو ہے وہ فساد پھیلانے کے لیے کیا، اللہ پاک کے حکم سے منفر کرنے کے لیے کیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ پاک کو حکم نہیں مانیں گے، میں انہیں بہکاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا تھا، شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ زمین پر بھیج دیے گئے۔ ان آیات کے بغور مطالعے سے صاف نظر آتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے وہ وقت گزرا تھا جب آدم نے فرشتوں کو چیزوں کے نام بتائے، اور اس واقعے سے پہلے ایک وہ دور بھی تھا جب فرشتوں نے اللہ سے انسان کے زمین میں نائب بنائے جانے پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ فرشتوں کے ان خدشات کے پیچھے عزازیل کے عزائم انکار فرما تھے۔ جیسا کہ بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پر آدم کی تخلیق کے عمل کے دوران عزازیل آدم میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ وہ آدم میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ بھی تھا اور سسپیشیس بھی۔ وہ جانتا تھا کہ انسان میں نفس متشکل ہے جو خون ریزی کرنے میں اور فساد پھیلانے میں عظیم مہارت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو آدم میں نے زمین پر تخلیق کیا ہے اسے میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں میں جن میں ظاہر ہے کہ عزازیل بھی ضرور شامل تھا، یہ استدلال پیش کیا کہ یہ تو فساد کرے گا۔ پھر اللہ نے اسماء کے واقعے کے ذریعے فرشتوں کو یہ جتلایا کہ جو وہ جانتا ہے فرشتے نہیں جانتے۔ اب یہاں سورۃ البقرہ کی آیت 33 میں اللہ نے بڑا معنی خیز بات کی ہے۔ شاید یہ آیت جو ہے وہ عزازیل پر چوٹ ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کر دیا جسے چھپایا جا رہا تھا، یعنی عزازیل کا تکبر ظاہر ہو گیا۔ عزازیل کو دوہری مار پڑی۔ ایک تو عزازیل زمین پر حاکم تھا، جیسے علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تصویر در منشور میں حضرت ابن عباس علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد کیا اور خون ریزی کی، پھر زمین پر فرشتوں کے لشکر بھیجے گئے جنہوں نے انہیں مارا اور سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ زمین سے اس قدر وابستگی کی بنا پر عزازیل کے یہ بات برداشت کرنا ممکن نہ رہا کہ وہ زمین جہاں اس کی بلا شرکت غیر حکمرانی قائم تھی اب انسان کے حوالے کر دی جائے گی، اور انسان بھی ایسا جو مادی حیثیت میں ہر لحاظ سے اس سے کمزور ہے۔ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو یہ واقعہ تھا اس کے بارے میں قرآن پاک میں بے شمار آیات ملتی ہیں۔ تقریباً ہر دوسری صورت میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے جو مومن لوگ ہیں ان کو اللہ پاک کی عبادت کرنے سے گمراہ کرے گا۔ اسی طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر وہ کیوں اس طرح سے کامیاب ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اسے کامیاب کر رہے ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اس کی ہر بات مانتے ہیں، ہم لوگ ٹی ویاں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں تکلیفیں یاد آتی ہیں۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہمارے تو سر میں درد تھا، کمر میں درد تھا، ٹانگوں میں درد تھا، بخار تھا، فلاں کام کے لیے جانا تھا، فلاں کام جو ہے وہ اس طرح سے کرنا تھا، ایسے کرنا تھا۔ جب قرآن پاک پڑھنے کی باری آتی ہے تب ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں نظر کمزور ہے، ہم سے پڑھا نہیں جاتا، ہمارا سر درد کرتا ہے، فلاں فلاں اس طرح کے بے شمار بہانے ہیں جو ہم لوگ بناتے ہیں۔ ہم لوگ چلتے پھرتے مختلف گانے گنگناتے ہیں، مختلف قوالیوں کے شعر جو ہیں وہ گنگناتے ہیں، مختلف سوچوں میں گرے ہوتے ہیں، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں۔ بہت کم تعداد رہ گئی ہے جو لوگ اللہ پاک کی سچے دل سے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اسی لیے بنایا گیا کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، مگر ہم لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اتنے بدزن ہو چکے ہیں، بدگماں ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جتنا وقت ہم لوگ ان عیاشیوں میں گزار لیں وہ زیادہ بہتر ہے، مگر یہ صرف اور صرف ہلاکت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔